شکریہ. ادھر ادھر دکھتا ہے. کل کھڑے ہو جانا, آج نہ بیٹھ جانا. بھکاری کھڑا نہیں ہوتا, بھکاری چھوٹی بیٹھا پھیلا کے بیٹھا رہتا. کبھی ڈرنا کھڑے ہو کے نہیں ہے, ڈرنا بیٹھ کے. جی جی یہ جگہ خالی نظر آئے گا تو اس کو پھر کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی باہر آ جاؤ, باہر بیٹھ جاؤ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یار ایک 800-850 والا جو پیکیج ہے وہ کرنا زوم کا. بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بزمانہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وسلم. سرکار رسالت شہنشاہ نبوت مقصد وجود و ثقافت پیکر عظمت و شرافت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت محبوب رب العزت موسم انسانیت مالک جنت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. 0313 کی لکھا ہوا کہ جو مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا اس کے گھر میں کبھی غربت نہیں آئی. بآواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد معبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آپ میرے پسندیدہ اسلامی بھائی ساؤنڈ چلانا جانتے ہیں اور ساؤنڈ اچھا ہو تو مقرر کو بولنے میں مزہ آتا ہے. سب سے پہلے نسیم بھائی اور ان کے ساتھ جو دوسرے اسلامی بھائی جو ہر سال اسی جگہ پر محفل سجاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحیح کو قبول کرے. مختصر سا وقت ہے, تھوڑی سی توجہ ہے. آدھی رات کا وقت ہے. آدھی رات کا وقت ہے. عرب کے شہر مکہ المکرمہ میں ایک بوڑھی عورت سو رہی. اس کی آنکھ کھلی تو ان کی نظر ایک گھر پہ پڑی. باتیں نہیں کریں, میں باتیں نہیں کریں. اس عورت کی نظر اس گھر پہ پڑی جس گھر میں چراغ چل رہا ہے.
اور یہ عورت جانتی ہے کہ یہ گھر بی بی آمنہ کا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا کیا بات ہے آج بی بی آمنہ نے چراغ نہیں بجھایا، مگر اس عورت کو مرض تھا فالج کا۔ بڑی مشکل کے ساتھ یہ بی بی آمنہ کے دروازے تک آئے اور دروازے پہ دستک دی اور عرض کیا بی بی آمنہ کیا بات ہے آج گھر کا چراغ نہیں بجھایا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے تو چراغ بجھا دیا۔ اس بوڑھی نے کہا کہ اگر چراغ بجھ گیا تو یہ روشنی کیسے؟ بی بی آمنہ نے فرمایا آج میرے گھر میں میرے بیٹے کی ولادت ہے۔ اتنا نور، اتنی چمک اور اتنی دمک، آمنہ اپنے بیٹے کا دیدار تو کرا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبیوں کے امام کو گود میں لائی تو جیسے قریب آئی، اور سے سننا، جیسے قریب آئی میرے مصطفیٰ پر جو نور برس رہا تھا اس کی چند کرنیں اس عورت پر پڑ گئی، فالج کا مرض ختم ہو گیا۔ یہ عورت کی نہیں تو بڑے عظمت والے شان والے آپ کے بیٹے میری گود میں تو گود میں دی تو گود میں دیا 70 سال کی بوڑھی، جب آقا کا وجود اس بوڑھی کی عورت کے جسم سے مس ہوا وہ جوان ہو گئی۔ یہ کمال ہے، آپ کے بیٹے بڑا عالیشان ہے، یہ تو بڑے مہربان ہیں کہ ان کی وجود مسعود سے میرا سارا مرض ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، سنیں دیکھیے سنیں کیا ہوتا صبح۔ صبح ہوئی، دروازے پر پھر دستک ہوئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو لائن سے بکریاں کھڑی تھی۔ بکریاں، جانور، اس میں عقل نہیں، شعور نہیں، مگر بکریوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سوچ میں پڑ گئی بی بی آمنہ یہ بکریاں کس لیے ہیں؟ غیبی آواز آئی آمنہ میرے محبوب کو لے کر آئے، یہ بکریاں دیدار کرنے آئی ہیں۔ اور جب بکریاں کے سامنے میرے مصطفیٰ کو لائے وہ بکریاں تکتی رہی، روتی رہی۔ اور ادب دیکھیں، جانوروں میں ادب دیکھیں، با ادب با نصیب، یہ بکریاں لائن سے آتی رہی، سرکار کا چہرہ تکتی رہی اور لائن سے جاتی رہی۔ جانور زندگی کی رمق، زندگی کی سانسیں چلتے رہی، یہاں تک کہ جب بڑے ہوئے تو بھی دائی حلیمہ کے بیٹا بھی تھا ان کے ساتھ ابراہیم، اور میرے مصطفیٰ بھی تھے۔ بی بی آمنہ نے اپنا لخت جگر دائی حلیمہ کو دودھ پلانے کے لیے پیش کیا۔ سنیے گا غور سے، مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تفصیل سے لکھا ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ دونوں بھائی سرکار و دائی حلیمہ کا بیٹا بکریاں چرانے گئے، بکریاں چرانے گئے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دم غائب ہو گئے۔ دائی حلیمہ کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، امی جان بھائی کو کوئی لے گیا، بھائی کو کوئی لے گیا۔ دائی حلیمہ پریشان ہو گئی، کہاں گئے، کدھر چلے گئے، کون لے گیا؟
اتنے میں کسی نے بتایا حلیمہ تیرے بیٹے کو شیر لے گئے. شیر جنگل کا بادشاہ لے گئے. بھائی حلیمہ ان کی سخت چلی. جہاں پر شیر چلا جب جنگل کے بیچ میں پہنچی تو میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے مسکرا رہا ہے. شیر جنگل کا بادشاہ میرے نبی کا طواف کر رہا. ادب دیکھیں, جانوروں کا ادب, احترام, عشق اور محبت دیکھیں کہ شیر طواف کر رہا ہے. دائی حلیمہ اس شیر سے کہنے لگی تو میرے بیٹے کو کیوں لایا؟ سنیں, کیوں لایا میرے بیٹے کو؟ شیر کہنے لگا, شیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا. جب سے ان کا نام سنا تب سے ان کے عشق میں تڑپتا رہا. موقع ملتا نہیں تھا کہ ان کا جلوہ دے دو. عقل نے, عشق نے مشورہ دیا, ان کو لے کر آ, جی بھر کے زیارت کر. حلیمہ بیٹے سے پوچھ, میں نے ذرا بھی تکلیف نہ دی, ان کو اس لیے لایا ہوں کہ جی بھر کے میں ان کی زیارت کر لوں. زیارت کر لوں. پھر وہ وقت آیا کہ جبریل آئے, میرے مصطفیٰ کریم کو اٹھا کے لے گئے. بچپن ہے نا, جبریل سید الملائکہ ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں. حسین و جمیل, نور نور علی نور. میرے آقا نے پوچھا میری جیسا کبھی دیکھے خوبصورت کے طرح جبریل میرے جیسا حسین جمیل دیکھا؟ جبریل خود حسین, جبریل خود جمیل, لیکن فرشتے کا عقیدہ دے, یہ عقیدہ سنی کا بھی ہے. جبریل امین نے کہا میں نے مشرق, مغرب, شمال, جنوب سار مارے, آقا آپ نے جیسا میں نے حسین دیکھا ہی نہیں. اتنے خوبصورت نبی مگر ہیں ہمارے نبی, نبی مگر ہیں ہمارے نبی, نبی مگر آخری نبی. اللہ اکبر. جبریل امین آئے, حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا. دائی حلیمہ آئی, جبریل امین کیا کر رہا ہے ذرا سنیے. میرے آقا کریم کو لٹایا, لٹایا اور سینے کو چاک 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 کھولا. سن رہے ہیں نا, ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر؟ سینہ چاک. دل کا آپریشن, دل کو سینے سے نکالتے ہیں مگر کانٹیکٹ رہتا ہے. یہ بھی دل دھڑکن جاتا ہے. اگر دل ہٹا دے, نسوں کو کاٹ دے, دھڑکن بند ہو جائے. میرے آقا کریم کا سینہ چھاک کیا, چھری سے نہیں, کانٹے سے نہیں, ہتھیار سے نہیں, جبریل کی مبارک انگلی سے. انگلی کا اشارہ کیا, سینہ کھولنے, اور میرے نبی بے ہوش نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں, تک رہے ہیں. دل, ہمارے نبی کا دل 8 سال کی عمر میں ہمارے نبی کا دل نکال دیا. بات تش نہیں, دل ادھر, آقا ادھر, کوئی کانٹیکٹ نہیں, کوئی رابطہ نہیں, نسیں کاٹ دی گئی, الگ دل, یہ الگ. مگر میرے نبی پھر بھی ہوش میں اپنے دل کو دھڑکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ بے ہوش نہیں ہوئے, آپ کا دل آپ کے وجود سے الگ کر دیا گیا. میرے نبی نے جو فرمایا, سبحان اللہ کی صدا سے یہ فضا گونج رہا ہے. میرے آقا فرماتے دل کے تم محتاج ہو, میں نہیں.
دل میرا محتاج ہے کہ میں آقا کے سینے میں جاؤں. سنو تمہارے نبی کو تو اللہ نے وہ برکت دی ہے کہ میں دل کا محتاج نہیں, دل میرا محتاج ہے. اللہ سرکار کی شان ہے. نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں. میں نے ٹائم محسوس کیا, انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ وہ نہیں کروں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ جا رہے ہیں. سنیے گا, ایک یہودن عورت, یہودن مرد کو یہودی, عورت کو یہودن کہتے ہیں. وہ یہودن عورت حضور نبی کریم کی خدمت میں آئی. عرض کیا کیا میرا بیٹا پیدائشی گزرا ہے, جو پیدائشی بیماری اس کا علاج ہوتا ہے. بولو نا, یہ کون سے طبیب ہیں, یہ کون سے طبیب ہیں. پیدائشی گونگا, نبی کو مختار نہ ہوتا, نبی کو اختیار نہ ہوتا تو کہہ دیتے جاؤ پیدائشی بیماری اس کا علاج نہیں ہے. مگر اللہ